بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف کی بہن حضرت دینا کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو آپ نے کبھی پہلے نہیں سنا ہوگا۔ یہودیت دنیا میں کریم ترین مذہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود بھی دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذہب کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کی ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد بھی 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید ترین مذہب میں سے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہے۔ ایسے میں سے دنیا کے قدم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد 1,52,00,000 ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہے کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہے۔ اسی بنا نہ تو یہ دوسرے مذہب کے اپنے میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے یہاں اپنے بچوں کی شادی کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ اصل یہودی وہی ہے جس کے ماں اور باپ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہو۔ ان کے علاوہ نہ کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ جذبہ ان میں اتنی دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اب ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بائبل اور تلمود دونوں میں موجود ہے۔ تلمود یہودیت کا مجموعہ قوانین ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تبھیم نامی بستی سے گزرے تو آپ نے یہاں کے زمیندار جس کا نام زمور تھا اس سے 100 بکریوں کی اوس ایک زمین خریدی۔ یہاں یعقوب نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف بہت ہی کم عمر کے تھے اور اب آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن زینا کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرص کے بعد ان بستی یعنی تبھیم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن زمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب کی بیٹی دینا کی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بسنگ کا حکمران زمور حضرت یعقوب کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب کے 2 بیٹے شمون اور لابی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہمارے اعلیٰ تربیت کی عورت سے شادی کرنے کا سوچے۔ انہوں نے نہائی چالاکی کے ساتھ اس بستی کے فرمانبر زمور سے اپنے دادا صاحب سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی، اور جب اس بستی کا حکمران زمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لابی اور سمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنے بہن کی شادی ایک ایسی آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کی ختنہ نہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن تبھیم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادی اور بادشاہ کی خوشی کے خاطر ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا بنی اسرائیلوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی، مگر یہ چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا
تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور ایک آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب کے بیٹے کو زیادہ مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بستی کے حاکم زمور اور شہزادے تکم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹے شمعون اور لابی کو بے گناہ انسانوں کو اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی انہی بیٹوں نے حضرت یوسف سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے اللہ نے حضرت یوسف کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کے سب سے عظیم بادشاہ مرتبے پہ فارغ کیا۔ یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہر دھرمی اور نظر پرستی میں مبتلا ہے۔ دوستو، جب اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہیت بخشی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سبھی بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سبھی کو معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینامی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے بابا کی بینائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر رہنے لگے اور آج بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل اپنی اسی ہر دھرمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔